یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اگر مرد اور عورت دونوں پردے کے شرعی احکامات پر عمل کریں تو پھر کبھی فتنہ پیدا نہیں ہوگا، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ مرد اپنے اوپر تو پردے کی شرائط عائد کرنا ہی نہیں چاہتا، جبکہ صرف عورت پر پردے کو لاگو کرنے کا خواہش مند ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جب اس کی نگاہ کسی نامحرم عورت کو دیکھ کر نہیں جھکے گی تو اس کی بیوی کو بھی زمانہ انہی نظروں سے دیکھے گا۔ سورہ نور کا اگر آپ مطالعہ کریں تو واضح لفظوں میں مرد اور عورت دونوں کے پردوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی مرد کا کیا پردہ ہے اور عورت کا کیا پردہ ہے، دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اور زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جمیع مؤمنین کو یہ حکم سنایا گیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ آیت کے اس حصے میں مردوں کا پردہ بیان ہوا، یہ پیغمبر آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ اگر وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں تو یہ ان کے لیے بہت ہی پاکیزہ بات ہے۔ گویا مرد کا پردہ یہ ہوا کہ وہ غض البصر اس پر عمل کرے، نگاہوں کو جھکا لے، جب کبھی بھی غیر محرم کو دیکھے تو نگاہوں کو جھکانا، غض البصر اس پر عمل کرنا، یہ مرد کے لیے قرآن مجید کی طرف سے پردہ جو ہے وہ ذکر ہوا ہے، پردہ بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ بہت ہی اس کے لیے پاکیزہ بات۔ اس کے بعد عورتوں کے لیے کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اور پھر عورتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ مومن عورتوں سے بھی فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش و ذبائش اس کو ظاہر نہ کیا کریں۔ تو گویا مرد و زن دونوں کا جو ہے وہ الگ الگ پردہ بیان ہوا ہے، مرد کا غض البصر اور عورت کا بھی غض البصر اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آرائش و ذبائش کو ظاہر نہ کرنا۔ اب یہ ون سائیڈڈ چیز ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ مرد جو ہے وہ غض البصر کی پابندی نہیں کرنا چاہتا، تو ظاہر بات ہے پھر ایسے ماحول میں ایک جوان لڑکی اس کو اپنی عزت بچانے کے لیے کھلے چہرے کے ساتھ باہر نکلنا اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ کسی فتنہ سے کم امر نہیں ہوگا۔ اس لیے اس فتنے سے خود کو بچانے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ کے رکھے، اس کی حفاظت کرے۔ لیکن اگر قرآن پڑھنے والا اس بات کو صحیح توجہ سے سنے اور سمجھے تو جیسا عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے ویسے ہی سورہ نور کے اندر مرد کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ دونوں طرف سے اگر صحیح رستہ اور سمت اس کو اختیار کر لیا جائے تو ہمارا معاشرہ اس سلسلے میں کم از کم جنت نظیر بن سکتا ہے۔